دریائے فرات کے بارے میں عیسائیت اور اسلام دونوں میں ہی بے شمار پیشن گوئیاں موجود ہیں اور دونوں مذاہب میں اس دریا کو مقدس پانیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ عیسائیت کا فرقہ تو ایسا بھی گزرا ہے جس نے دریائے فرات کو ہندوؤں کی طرح پوجنا بھی شروع کر دیا تھا، جیسے ہندو گنگا کو پوجتے ہیں۔ البتہ اسلام کے نزدیک اس دریا کا تقدس اس طرح کا نہیں ہے کہ اسے پوجا جائے یا اس کے پانی سے شفا حاصل کی جائے۔ مختلف احادیث کے مطابق دریائے فرات جنت کے پانیوں میں سے جاری ہوا ہے اور بہت جلد خشک ہو جائے گا۔ دریائے فرات کے خشک ہونے کے متعلق بہت ساری پیشن گوئیاں موجود ہیں اور اس سلسلے میں احادیث بھی روایت کی جاتی ہیں۔ ان پر ہم پہلے بھی کئی بار ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ حال ہی میں دریائے فرات میں ایک عجیب و غریب خبر سامنے آئی ہے جس نے پوری دنیا کے لوگوں کو ایک بار ہلا کر رکھ دیا۔ اس خبر کو سننے کے بعد پوری دنیا میں ہی نہیں بلکہ دریائے فرات کے آس پاس کے ریجن یعنی عراق اور شام میں شدید جنگی ماحول پیدا ہونے والا ہے۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد کردہ اس پیشن گوئی کا وقت شاید نزدیک آ چکا ہے کہ جب دریائے فرات مکمل طور پر خشک ہو کر ایک سونے کے پہاڑ کو ظاہر کر دے گا جس کے حصول کے لیے دنیا کے تمام اقوام جنگ پر اتر آئیں گے۔ حال ہی میں دریائے فرات کے نیچے پانیوں کی تہہ میں ایک ایسی ہیبت انگیز دریافت ہوئی ہے جس نے ماہرین کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ تمام سائنسی دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ آخر ہمارے جدید ترین آلات اور سکینرز دریائے فرات کو اس حد تک کنگال کیوں نہیں سکے تاکہ ہمیں اس کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو جاتا۔ دریائے فرات کی تہہ میں پر اسرار قدیم ترین غاروں کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ غاریں کسی بھی طرح سے قدرتی نہیں لگتی۔ ماہرین اس بارے میں سوچ بچار کا شکار ہیں کہ آخر یہ قدرتی نہیں تو پھر کس قبیلے نے انہیں بنایا ہوگا۔ ان غاروں کی شکل ایسی ہے جیسے پرانے زمانے کی کوئی جیل ہو۔ یہ ساری کی ساری غاریں مٹی سے بنی ہیں اور ان میں بنے ہوئے کمروں اور چھتوں کا سائز بھی بہت بڑا ہے۔ ان غاروں کے سلسلے کو لے کر سائنسی دنیا کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں بحث چھڑ چکی ہے کہ آخر ان غاروں کا مقصد کیا ہے۔ اس سلسلے میں نہایت بھیانک انکشافات بھی ہو رہے ہیں جنہیں ہم آج اس ویڈیو میں تفصیل سے بیان کریں گے، اور اس تفصیل کو جاننے کے لیے آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکے۔ تو پیارے دوستو، پچھلے کچھ عرصوں سے دریائے فرات بڑی تیزی سے خشک ہو رہا ہے اور اب تک دریائے فرات کے اصل حجم کا 30 سے 40% حصہ خشک ہو چکا ہے۔ حالیہ سالوں میں دریائے فرات کے خشک ہونے کی رفتار پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے اور ماہرین کی جانب سے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 2050 تک دریائے فرات مکمل طور پر خشک ہو جائے گا۔ ماہرین کو اب تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ دریائے فرات کا یہ پانی دراصل جا کہاں رہا ہے جس کی وجہ سے دریائے فرات تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ دریائے فرات کی تہہ میں ملنے والے عجیب و غریب غاروں نے ماہرین کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ شاید کہیں ایسا خفیہ راستہ ضرور ہے جو دریائے فرات کے پانی کو آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ دریائے فرات کے اس پانی پر عراق اور شام کی ایک بہت بڑی آبادی مکمل طور پر انحصار کرتی ہے۔ دوسری جانب ماہرین کو پانی کے غائب ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے انکشافات بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں جو پوری دنیا میں جنگ بڑھا سکتے ہیں۔ ناظرین، قدیم اسرائیلی روایات میں ایک ایسے بادشاہ گگلموش کا ذکر ملتا ہے جس کا قد و قامت بہت اونچا تھا۔ غاروں کے سائز کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید یہ غاریں اسی بادشاہ کے دور میں بنائی گئی ہوں۔ اس بادشاہ کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 4 سے 5 ہزار سال قبل کا دور تھا۔ اس لیے ماہرین کو یہ تسلیم کرنے میں بے حد مشکل پیش آ رہی ہے کہ آخر کار اس قدر پرانی تہذیب اس قدر ایڈوانس کیسے ہو سکتی ہے۔ ان غاروں میں جگہ جگہ پر عجیب و غریب نشانیاں اور علامات دیواروں پر تحریر کی گئی ہیں۔ ماہرین کی ایسی زبان آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ دوسری جانب ان غاروں کا وہ سلسلہ جو دریائے فرات کی تہہ کے بالکل نیچے تک چلا جاتا ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا حصہ ایسا بھی ہے جہاں غاریں نہیں بنی ہوئی۔ ماہرین نے ہر طرح سے کوششیں کر لی ہیں کہ کسی طرح اس بڑے حصے کو سکین کی مدد سے کنگالا جا سکے کہ اس کے اندر کیا ہے۔
لیکن اب تک انہیں کامیابی نہیں مل سکی۔ جدید ترین آلات اور سکینرز کے مطابق وہ حصہ عام زمین کی طرح مٹی سے بنا ہوا ہے۔ ماہرین اس حصے کو کھود نہیں سکتے کیونکہ اوپر بہنے والا دریا اس حصے کو کھودنے کی وجہ سے نیچے غاروں میں چلا جائے گا۔ اس پورے غاروں کے سلسلے کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ناظرین، ماہرین کے لیے اس وقت بڑی پریشانی کا وقت تھا کہ جب اچانک کسی شخص نے ان کی توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کی جانب کروائی۔ ماہرین سے سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کہیں اس بہت بڑے حصے میں جس کے گرد غاریں گھوم رہی ہیں کوئی بہت بڑا سونے کا پہاڑ یا مدفن خزانہ تو نہیں۔ ماہرین نے اپنی کوششوں کو مزید تیز کر دیا ہے، لیکن اب تک انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ ان غاروں پر جتنی بھی تحقیق ہوئی ہے وہ باہر کی دنیا میں پہنچی تو بہت سارے لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ لازماً غار کا یہ حصہ جس کے گرد تمام غاریں گھومتی ہیں وہ سونے کا پہاڑ ہے، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ ان لوگوں کے مطابق اگر یہ وہی سونے کا پہاڑ ہے تو پھر اسے کھودنے میں کوئی گریز نہیں، البتہ یہ کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں۔ اگر غاروں کے اس حصے کو ڈائنامائٹ لگا کر تباہ کر دیا جائے تب بھی وہ سونے کا پہاڑ دریاؤں کے پانیوں کے ساتھ انہی غاروں میں گھومتا ہوا نہ جانے کہاں گم ہو جائے گا۔ اگر اسے آرام آرام سے کھودا جائے اوپر سے بہنے والا دریا تو کروڑوں ٹن ان غاروں میں پوری قوت کے ساتھ داخل ہو کر نیچے موجود پوری کی پوری سرچ ٹیم کو بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ ان تمام لوگوں کی مجبوری ہے کہ وہ دریائے فرات کے خشک ہونے کا انتظار کریں، یا کم از کم اس حصے کے خشک ہونے کا انتظار کریں جس حصے کے بارے میں لوگوں کو خدشہ ہے کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی خزانہ دفن ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ ہم سے پہلے موجود تہذیبیں اس بارے میں خاصی ایڈوانس تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اب تک انہیں ایسے جتنے بھی خزانے دریافت ہوئے ہیں یا اہرام مصر کو ٹٹولا ہے تو وہاں پر ایسے مٹیریلز ملے ہیں جنہیں ہمارے جدید ترین آلات یا سکینرز ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ماہرین اب بھی شک و شبے کا شکار ہیں کہ ہو سکتا ہے واقعی اس حصے میں کوئی نہ کوئی گمشدہ خزانہ یا پھر سونے کا کوئی چھوٹا موٹا پہاڑ موجود ہو، کیونکہ یہ حصہ کافی بڑا ہے اور کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جس کے گرد یہ تمام غاریں ایک دائرے کی شکل میں گھوم رہی ہیں۔ دوسری طرف دنیا میں ان تمام افراد کی کمی بھی نہیں ہے جو جنگ بالکل بھی نہیں چاہتے، اور یہ خبر کہ اس حصے میں سونے کا پہاڑ موجود ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، انہیں مزید پریشان کر رہا ہے۔ اگر یہ واقعی وہی پہاڑ ہے تو پھر اس کے ظاہر ہونے میں کچھ زیادہ وقت باقی نہیں رہا، کیونکہ حضرت انسان اپنے فطری لالچ اور ہوس کے باعث اس حصے کو زیادہ دیر تک کھودنے سے باز نہیں رہ سکتا، اور اگر ایسا ہوا اور سونے کا یہ پہاڑ ظاہر ہو گیا تو پوری دنیا میں جہاں پہلے ہی کئی جگہوں پر جنگ بھڑک رہی ہے ان جنگوں میں مزید شدت آ جائے گی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہمیں اس بات کا مکمل خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے یا ہمارے آس پاس کے لوگ اس قسم کی دولت کے حصول کا حصہ بالکل بھی نہ بنے، کیونکہ اس کے لیے صاف صاف جہنمی ہونے کی وعید موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور اس آخری دور کے تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔